ایک دور تھا جب دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور زمانہ جاہلیت عروج پر تھا۔ اس وقت بنی نوع انسان گناہوں میں غرق ہو چکے تھے اور ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے تھے اور تاریکی دلوں پر چھا گئی تھی۔ مرد اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط سمجھتا اور عورت کو کمزور اور کمتر سمجھتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ عورت کوئی حق ہی نہیں رکھتی، اس لیے عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنا، اور اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو راتوں رات اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ اور گمراہی اس قدر تھی کہ جنہوں نے اسے بچپن سے لے کر بڑا کیا، اس کے ناز نخرے اٹھائے، ان کی ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کیا، تو ان کے حقوق بھی وہ بھول بیٹھے تھے، اور وہ والدین کو بوجھ اور اپنے ساتھ رکھنا بھی برا اور اپنی بے عزتی سمجھتا تھا، اور اس زمانے میں حق اور باطل کا کوئی وجود تک نہ تھا۔ تو رب کائنات نے دنیا کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اور اس کو روشنی میں بھیجنے کے لیے سورج کو طلوع کیا، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو پھر پوری دنیا آخری نبی کے نور سے منور ہو گئی، اور خدا نے سب سے پہلے علم تخلیق کیا اور اپنے محبوب کو بھی علم سکھایا، اور رب اکبر نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ علم کو تخلیق کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انسانوں میں شعور پیدا ہو، کیونکہ تعلیم شعور دیتی ہے، اور یہ تعلیم ہی تھی جس نے انسان کو اچھے برے صحیح غلط کا فرق بتا دیا۔ اسی تعلیم کے ذریعے اس دور کے جاہلوں اور ماں باپ کی عزت کرنا سکھایا گیا، جاہلیت کی زندگی سے نکال کر ایک نئی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور جو لوگ عورت کو عبث اور سمجھتے تھے کہ عورت فضول ہوتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں، ان کے لیے عورت کو ایک عزت دار طبقہ سمجھایا، اور ان کو ان کے تمام حقوق دلائے، کہ یعنی عورت کو تمام حقوق دلائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اس دنیا میں ایک ہادی بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کی اہمیت کے بارے میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث اور بہت ساری قرآنی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے اس مقام پر کہ ہم جس دور میں جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم میں وہی جہالت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی۔ آج ہم ماں باپ کی عزت کرنا اور ان کا خیال رکھنا عیب سمجھتے ہیں، اور اب نہ تو ہمیں چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت کا پتہ ہے، نہ ہی ہمارے اندر سے علم کی انسانیت پیدا ہوتی ہے، بلکہ ہم جاہل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب سنت نبوی کے خلاف ہو رہا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے انسان کے اندر عقل شعور پیدا ہوتا ہے، لیکن آج کل جہالت پیدا ہوتی ہے اور جہالت ہی نظر آتی ہے۔ جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی جاہلیت بڑھتی جاتی ہے۔ اس جدید دور میں انسان جتنی تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر کا انسان اور انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ شاعر مشرق کا قول ہے، رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ آج کل کے سکولز اور کالج تعلیم کم اور میوزک شوز زیادہ، تعلیم پر کم توجہ، ثقافت کے نام پر ڈانس شو پر توجہ زیادہ دی جا رہی ہے۔ یہ بات یہاں تک روکتی تو اچھا ہے، مگر دل اس وقت خون کے آنسو روتا ہے جب ماں باپ بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کسی اچھے سکول، کسی دینی مدارس میں لے جانے کی بجائے ڈانس کلب میں داخلہ کرواتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔
اولاد تو جانور بھی پال لیتے ہیں، مگر اولاد کو شعور اور تعلیم دینا اور تربیت اور تہذیب سکھانا فقط انسان کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی عملی طور پر نسبت انسانوں سے ہے یا جانوروں سے۔ جیسا کہ جہالت کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کے دو بیٹے تھے۔ والد نے اپنی حیات میں ہی اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں کے کھیت کے درمیان میں ایک درخت اگا۔ بدقسمتی سے وہ درخت ببول کا درخت تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا یہ میرا ہے، دوسرے نے کہا یہ میرا ہے۔ بالآخر جھگڑا ہوتے ہوتے جب جھگڑا بڑھا تو عدالت میں پہنچ گیا۔ 30 سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ دونوں کی جائیدادیں بک گئیں، کس کی خاطر؟ صرف ایک درخت کی خاطر۔ 30 سال بعد یہ مقدمہ میں یہ فیصلہ طے ہوا کہ درخت کو کاٹو، آدھا اس کے گھر بھیج دو اور آدھا اس کے گھر بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اکثر لوگوں میں ماں اور بہن کا فرق تک ختم ہو چکا ہے، اور وہ بولتے ایسے ہی ہیں جیسے ماں سے نہیں چھوٹی بہن بھائیوں سے بات کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں تعلیم سے ہم پلٹ کر ہی جہالت کے دور میں جا رہے ہیں، جہاں اچھے کاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، والدین کی عزت نہیں، بڑوں سے پیار نہیں، بچوں کے ساتھ شفقت نہیں وغیرہ۔ یہ تو سب جاہلیت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو جو علم قرآن میں ہے، جو خدا نے بیان کیا ہے، اس کو معاشرے میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علم کی حقیقت کو جان کر علم کو حاصل کریں تو ہم خود اپنے آنے والی نسلوں کو البیرونی بنا سکتے ہیں، ہم خود کو ابو علی سینا بنا سکتے ہیں، ہم خود کو جابر بن حیان بنا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈانس کلب کی بجائے ایک اچھی تربیت گاہ کی طرف لے کر جائیں۔ اور اگر قرآن نے ہمیں غور و فکر کرنے کے ساتھ برائی سے بچنے اور اچھائی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے لیے عملی میدان میں اترنا ہی پڑے گا۔ اور اگر ہم سکولز اور کالجز میں ثقافت کے نام پر ہونے والے میوزک شو کی بجائے خود شناسی پر شو رکھیں تو ہم نے خود کو پہچان لیا، اور جس نے خود کو پہچان لیا تو سمجھ لیجیے اس نے خدا کو بھی پہچان لیا۔ جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔